مل گئے تو میں نے کہا یہ ایک مسئلہ ہے، لقطہ کے بارے میں سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ ثنا کہا ہے. 1 سال تک آپ اس کی منادی کریں، مشہور کریں، اس کی تلاش کریں. آج کل جدید وسائل کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں کسی آدمی کو تلاش کرنا یا اس کی تشہیر کرنا کہ بھائی گم ہو گیا کتنا آسان ہو چکا ہے. تو اس زمانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا 1 سال تو 1 سال کافی ہوتا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد پر امام صاحب نے یہ مسئلہ بھی حل کر کے پیش کیا ہے، اور کسی محدث نے یہ اہتمام نہیں کیا، جس سے امام صاحب کی بصیرت واضح ہوتی ہے. اس لیے جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے خالی احادیث جمع کر کے ایک ذخیرہ حدیث پیش نہیں کیا، بلکہ ان پر باقاعدہ کتب اور ابواب کے تراجم قائم کر کے مسائل کا استنباط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. جبکہ اس کے مقابلہ میں امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک کام کیا ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ اضافی ہے، لیکن امام صاحب کو بھی اللہ نے بڑا باکمال بنایا. انہوں نے ایسے انداز میں احادیث مرتب کر کے ذخیرہ حدیث پیش کیا ہے کہ صحیح احادیث ہیں، لیکن ایسی ترتیب کے ساتھ جیسے تبویب ساتھ موجود ہے. اب ہر ایک آدمی کے لیے باب قائم کرنا آسان ہو گیا. امام نووی رحمہ اللہ نے کتنی دیر آئے، کتنی دیر بعد میں نہ ان سے ملاقات، نہ کوئی شرف، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، لیکن ایسے ایسے عنوان تراجم قائم کیے ہیں کہ کوئی شخص ان سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا. لیکن ان کا بنیادی ٹارگٹ اور ہدف جو ہے نا وہ ایک موضوع کی تمام احادیث کو ایک جگہ پر جمع کرنا تھا، تاکہ ہر شخص کے لیے آسانی ہو ایک موضوع پر احادیث حاصل کرنا ہے. تو حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ ہیں، ان کا جو ہے نا جی بنیادی مقصد جتنے بھی فقہاء، علماء، محدثین جن دلائل سے استدلال کرتے تھے وہ کس انداز میں کرتے تھے وہ سب کو انہوں نے پیش کر دیا. اور حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ مذاہب بیان کرنا ہے. جی انہوں نے یہ بیان کیا تھا ادھر فلانا موقع فلاں کا یہ، فلاں کا یہ موقع، فلاں کا یہ موقع، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ. اور امام نسائی کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ علل کا تفصیلی بیان ہے. یہی وجہ ہے من وجوہ آخر اعظم من وجہ آخر، من وجہ آخر، من وجہ آخر، مختلف مقامات پر آپ پڑھیں گے. صلاۃ اللیل من وجہ آخر، رات کی نماز ہے، اس کے انداز مختلف بیان کر رہے ہیں. البتہ امام ابن ماجہ کا کوئی ظاہر مقصد نظر نہیں آتا، انہوں نے حدیث کا ذخیرہ جمع کر دیا اور اس میں وہی انداز جو پہلے چلتا تھا، صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، ایسے کر دیا. تو بہرحال اسی بنیاد پر پہلے تو یہ تھا کہ 5 لاکھ احادیث امام صاحب کا بیان تھا امام احمد بن حنبل کا کہ مجتہد ہونے کے لیے ضروری ہے مفتی کے لیے. لیکن اب الحمدللہ یہ جو ذخیرہ حدیث ہے نا کتب 6، ان کو اگر کوئی شخص صحیح ادراک کے ساتھ پڑھ لے تو وہ مجتہد بن ہی جاتا ہے. لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کو کوئی زیادہ مشکلات پھر پیش نہیں آتی. البتہ امام صاحب نے اپنے جو ہے نا جی شرائط کو پورا رکھا ہے. بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو امام صاحب نے ویسے ہی نکال دیے ہیں، اس لیے کہ ان کی اہمیت نہیں. ہمارے یہاں کئی احکام ہیں، ان کی بڑا مسئلہ جی. مثلاً ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے، پہلے تشہد میں درود پڑھنے کا ہے. اہل حدیث علماء میں جن کے دوسروں کے ساتھ اختلاف تو چلو ہے، لیکن اہل حدیث کا بھی آپس میں اختلاف. پہلے تشہد میں درود پڑھنے کا مسئلہ ہے، اور ایسے ہی تشہد میں انگلی لانے کا، بار بار انگلی لانے. سرے سے اس موضوع پر بات ہی کوئی نہیں کی امام صاحب نے. تو یہ ایسے اہم مسائل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر امت کو الجھایا جائے یا اس پہ جو ہے نا جی دلائل دے کر جو ہے نا جی اپنے موقف کو صحیح ثابت کیا جائے. اس موضوع پر کوئی حدیث امام صاحب بخاری کی شرط پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں یہ اب لوگ چلتے ہیں اور پھر کئی جو ہے نا جی وہ بعض بزرگوں کو امام بخاری سے بھی بڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ امام صاحب نے شخصیت کی بات کوئی نہیں کی، انہوں نے اصل حقیقت کی بات کی ہے، شریعت کی بات کی. اس لیے ہی
باوجود اس بات کے کہ چلو اہل الحدیث کے اکثر مسائل امام صاحب نے بیان کیے ہیں اور اکثر مسائل وہی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی انداز میں ثابت کیے ہیں جس طرح کہ اہل الحدیث کا عمل ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح بخاری کی احادیث جو ہے نا وہ الحمدللہ پکی ہیں، قطعی طور پر صحیح ہیں۔ البتہ امام صاحب کے بعد استنباط و اجتہاد یا استدلال جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہیں۔ تو ذخیرہ حدیث بھی آ گیا اور رہنمائی بھی آ گئی۔ تو اب اہل الحدیث کی بات کر رہا تھا، احناف کو دیکھیں تو ان کے اکثر مسائل جو ہیں صحیحین کے خلاف ہیں۔ حضرت استاد محترم تو حضرت جعفر ولی اللہ رحمہ اللہ کے والے سے بات کیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ حافظ عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں ایک دفعہ بیٹھے تھے تو میں نے یہ بات کی کہ حضرت استاد محترم یہ فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ حنفیوں کے مسائل صحیحین کے خلاف ہوں گے، ان اللہ قد کتب فی اللوح المحفوظ ان مسائل الحنفیہ تخالف احادیث الصحیحین۔ میں کہ گل تو سمجھ سنی آپ صاحب رہے سنی تو ہے تو آپ صاحب کو حوالہ بھی نہیں پوچھا کوئی، تو جڑا نا حضرت مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ اس کا حوالہ، کہنے لگے وہ موطا کی شرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دو شروع ہیں، مصفہ فارسی میں ہے اور مصوّع جو ہے نا عربی میں، لیکن مجھے ابھی تک ملی نہیں یہ بات۔ حافظ صاحب بندے نے حافظ عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ چلو وہ نام ہی ہوئے ہے تو انجے ہی ہے نا۔ اب اس طرح ہونے کے باوجود حنفیوں میں بھی بڑا آدمی وہی ہے جو بخاری پڑھاتا ہے اور سب سے آگے بخاری کو رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، دورہ شورہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی بخاری شریف کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعجاز ہے، اس کا اعزاز ہے، اعجاز بھی ہے، امتیاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلاتے ہیں، اور تینوں پتہ نہیں میں کیسے محبت کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو قبولیت ہے نا یہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق جب تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ ان کا قد کیسا ہوگا، شخصیت کیسی ہوگی، رنگ بند کیسا ہوگا، تو انجی جاوید جو ہے جڑنا ہمیں کوئی تو اس طرح کے بندے ایسے ہی، لیکن اللہ نے ان سے کام لیا ہے ایسا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حصے دار بنا دیا ہے، اور آج تک ان کا نام زندہ بخاری بخاری ہو رہی ہے۔ کہنے والے کہ اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم وذو الجہل میتم ویمشی علی الثری یظن من الاحیاء وہو عدیم۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی اس کی خدمت کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، سمجھانے کی توفیق دے، آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ اور اگر وہ تو کوشش ہوتی رہی لیکن امام صاحب نہ مانے، امام مالک صاحب، اب اگر کوئی ایسا وقت آتا ہے، یعنی بات میں کر رہے تھے پہلے ختم نبوت کا معنی مفہوم بیان کر رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے تو ایسا ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا چاہے کسی کی عزت رہتی ہے یا نہیں رہتی، کوئی چاہتا ہے نہیں چاہتا، پکا گھر ہے کچا گھر ہے، اسلام پھیلے گا، وہاں غالب ہوگا، کوئی دوسرا آرڈر نہیں ہو سکے گا، بس یہی ہوگا انشاءاللہ، اور اس وقت بخاری کام دے گی۔ البتہ بعض استدلالات امام صاحب جو ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی رائے کی بنیاد پر ہیں، لیکن احادیث جو انہوں نے پیش کی ہے نا جی وہ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔